السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آج کا لیسن سورۃ الفاتحہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سب سے پہلے ہم آج کا جو لیسن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کی اللہ رب العزت سے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کھولتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ شیطان ہمیں ہمارے اصل مقصد سے غافل کرنا چاہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یا شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جائے۔ طرح طرح کے وسوسات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، طرح طرح کی جو ہیں وہ باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ اگر قرآن کو پڑھیں گے، اگر پڑھ لیا تو شاید زندگی بدلنی پڑے گی، اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے، اگر نہیں پڑھا تو عمل نہیں کریں گے تو اتنی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اگر پڑھ لیا تو پھر اگر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا جواب دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک شیطانی بات ہے کہ اگر پڑھ لیا تو پھر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اب اس بات کا جواب یہ ہے، وہی ہوگا کہ جو نہ پڑھنے سے ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ پھر بھی وہی ہوگا، اور اگر پڑھ کے بھی عمل نہیں کریں گے تو پھر بھی وہی ہوگا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے پہلا ہتھیار ہے کہ جو کسی کو قرآن کی طرف کیوں نہیں آنے دیتا۔ وہ یہی بات ذہن میں لاتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اچھا ہے نہ ہی پڑھیں، کل کو اللہ کو یہ جواب دے دیں گے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ جواب جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو یہ کہے گا کہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، اس کو فرشتے اس کے اوپر ایسے فرشتے جو ہیں اس کے اوپر نافذ کر دیے جائیں گے کہ جو اس کو کئی کئی ہزار جو ہے وزنی کوڑے ماریں گے اور کہیں گے کہ بول کیوں نہیں پڑھا تھا۔ آگے کی باتیں تو وہ بعد میں پھر پوچھیں گے، سب سے پہلے تو اس بات پہ ہی جو ہے وہ اس قدر سزا ملے گی کہ پڑھا کیوں نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے،
سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تو پھر تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا تھا؟ پھر جب کسی جہنمی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، تب بھی اس کو جب بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تب بھی وہ فرشتہ جو ہے وہ یہی سوال کرے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ کوئی ایسی کتاب اللہ کی نازل نہیں ہوئی تھی کہ جسے پڑھ کے تو سیدھے رستے پہ چل سکتا؟ اب پھر اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اور یہ قرآن جو ہے، یہ صرف اس وجہ سے وہ پڑھنے نہیں دیتا شیطان، کیونکہ 110% جو اس کو پڑھ لے گا نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا دل نہ بدلے۔ اس لیے اس شیطان کو اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ یا پھر یہ بندی اس قرآن کو کھول کر پڑھنے بیٹھ گئی تو کہیں اس کا دل نہ بدل جائے، کہیں اللہ سے یہ توبہ نہ کر لے، کہیں اللہ کے راستے پر چل نہ پڑے، کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ یہ اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف جو ہے وہ شیطان کو اس قدر ہوتا ہے کہ وہ بندے کو قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس بات کے ڈر کو، خوف کو دل سے نکال دیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن اگر کوئی دل لگا کر پڑھے تو وہ اپنی زندگی کو بدل نہ سکے۔ اور زندگی بھی کیا، چند دنوں کی زندگی ہے کہ جو ایک پانی میں انگلی ڈبو کر جو قطرہ انگلی کو لگتا ہے نا، یہ وہ زندگی ہے۔ ایک سمندر جو ہے وہ آخرت ہے، اور اس میں اگر انگلی ڈبو کر نکالی جائے تو وہ زندگی ہے، اور اس قطرے کے لیے ہم جو ہیں وہ اپنی سارے سمندر کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جو بھی لیکچر ہوگا، جو بھی قرآن آپ پڑھنا شروع کریں گے، جب بھی آپ قرآن کھولیں تو سب سے پہلے، یا جب بھی آپ اس لیسن کو سننے بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو پھر اس کو سننا شروع کریں، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہٹ جائے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے اس قرآن کو کھولتے وقت۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا کیوں لازمی ہوتی ہے؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی کے بھروسے پر ہی کرتا ہے۔ کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی کسی قسم کا بھی کام، کوئی پڑھائی کے متعلق کچھ بھی، وہ کسی کے بھروسے پر کرتا ہے۔ اگر ایک بیوی جو ہے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہر کے پیسوں کے بھروسے پہ کرے گی۔ اگر ایک بچہ ہے، اگر اس کو گاڑی چاہیے یا اس کو کوئی چیز چاہیے تو اس کو بھروسہ ہوگا کہ میرے باپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، میں لے سکتا ہوں۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ پر کسی ایسی پوسٹ پر لگ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں، تو وہ اپنی قابلیت کے بھروسے پر کرتا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ سب کام تو اللہ کرتا ہے نا۔ اگر کسی بیوی کے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کو گھر لے کر دے سکتا ہے، تو وہ کس نے دیا ہے اس کو وہ پیسہ؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی بڑے عہدے پر جو ہے اس کی پوسٹ لگ گئی ہے تو وہ عہدہ کس نے دلایا ہے؟ اللہ نے دلایا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور آج ہم یہ جو اہم کام شروع کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے لازمی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کر اس سے شروع کریں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسباب پیدا کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اونٹ کو کھونٹے سے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
اب اسباب پیدا کرنا غلط نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پیدا کرو اپنے کاموں کے لیے، اپنے روزمرہ کے جو ہم کام کرتے ہیں ان کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اسباب پیدا کرنا انسان کا حق ہے، وہ اسباب پیدا کرے، لیکن بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر رکھے، اور جس پر بھروسہ ہے تو اسی کے نام سے کام شروع ہوگا نا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں رکھتا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ شمشیر پر بھروسہ کرتا ہے۔ شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ شمشیر نیزے کو کہتے ہیں، شمشیر اس ہتھیار کو کہتے ہیں جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کافر کو بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا ہتھیار بہت پاورفل ہے تو میں یہ جنگ جیت کے آؤں گا، لیکن ایک مومن جب جنگ میں اترتا ہے تو اس کو بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ۔ وہ شمشیر اس کو دھوکہ دے دیتی ہے کافر کو، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ اس وجہ سے اسباب پیدا کرو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ اس کے بعد الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ اب سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ایک مکمل دعا ہے، اور اگر آپ اس کی تفسیر جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے، اور آگے چل کے جب ہم قرآن مجید انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا شروع کریں گے پورا، تو اس میں ہمیں یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ جو دعا ہم نے کی ہے اللہ سے، آگے جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ سے کی عبادت کے طریقے مانگے ہیں، صراط مستقیم مانگا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے جو ہے وہ سرپرستی مانگی ہے، وہ سب کچھ آگے چل کے قرآن میں جو ہے ان سب باتوں کے ہمیں جواب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ سورۃ فاتحہ پہلی جو ہے وہ قرآن کی سورت ہے جس سے قرآن کو کھولا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مطلب، فاتحہ کا لفظی مطلب، جو عربی میں لفظ فاتحہ ہے اس کا لفظی مطلب ہے کھولنے والی، تو اس سے قرآن کھلتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام کسے کہتے ہیں؟ ماں کو، یعنی کہ یہ قرآن کی ماں ہے۔ ام الکتاب کہ یہ کتاب کی ماں ہے۔ سورۃ الشفا، کیونکہ اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے اور شفا حاصل کی جاتی ہے، اس لیے اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الحمد، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ الحمد بھی اب کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس نے کہا کہ جب بھی کہ میں آپ کے لیے 2 موتی لے کر آیا ہوں، ایسے انمول موتی کہ جو آپ سے پہلے نہ ہی تو کبھی کسی نبی کو دیے گئے ہیں اور نہ ہی کبھی دیے جائیں گے، اور وہ 2 انمول موتی کون سے ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ تلاوت کریں گے تو جو مانگیں گے دیا جائے گا، یعنی کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ بہترین صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر اگر ہم کوئی بھی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والی آیات جو ہیں وہ عطا فرمائیں۔ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیات جو ہے نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں یہ سورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بار بار دہرانے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ
پہلی ایسی صورت ہے کہ جو پوری اکٹھی جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ باقی قرآن کی جو ساری صورتیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یا ایک ایک آیت کر کے یا 2 آیتیں کر کے اس طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی جو ہے وہ مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوئی، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں پوری کی پوری جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ اب جو ہے سورۃ فاتحہ جو الحمدللہ سے جب یہ شروع کی جاتی ہے تو الحمدللہ سے کیوں یہ شروع کی جاتی ہے؟ کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ اب سب سے بڑی نعمت تو کیا ہے اللہ کی؟ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے بھی بڑی نعمت کیا کہ اللہ نے یہ قرآن ہم پر نازل کیا۔ اس قرآن کو کھولتے ہی، اس قرآن کو پڑھتے ہی سب سے پہلے زبان پر کیا لفظ آتا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس قرآن کو کھول کر اگر ہم اس قرآن کو دیکھتے الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم نے اس کو کھولا ہے، ورنہ تو لوگ جو ہیں اس کو رکھے رکھے دھول میں، مٹی میں، تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم ان کو کھول کر تو دیکھیں۔ تو اس وجہ سے قرآن کو کھولتے ہی الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر خیر اور بھلائی کے ملنے پر جو ہے وہ بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ خیر اور بھلائی اللہ نے جو ہمیں دے دی ہے 1400 سال پہلے کی ہمیں دے دی ہے، جس کی قیمت ہمیں آج بھی پتہ نہیں ہے، ہم اس کو بے مول سمجھتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت ہی ایک نایاب چیز جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے، اگر ہم اس پر جو ہے اس کی جو ہے قدر کریں تو۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جو ہے یہ کلمہ جو ہے کہنا اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ خوش کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ ایک بہترین دعا ہے۔ ہم جو ہے وہ میزان کو بھرنا، میزان کیا ہوتا ہے کہ جو قیامت والے دن ہمارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے نا میزان میں، وہ میزان ہے، اس کو بھرتا ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ الحمدللہ سچے دل سے الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے کہیں تو وہ ہمارا میزان جو ہے وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن جو ہے بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ جو ہے وہ تمام محلوقات کا رب ہے۔ اس دنیا میں، اس مخلوق میں سے انسان جس کی بھی تعریف کرتا ہے وہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا بنانے والا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا تو ہم الحمدللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر مالک یوم الدین کہ مالک ہے یوم الدین، دین کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کا دن۔ بدلے کے دن، بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت والا دن۔ قیامت والے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک کہ جب ہمیں ہماری ہر ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی کی گئی ہوگی اس کو چھپایا نہیں جائے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کو سامنے لایا جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ بات اگر ہم سمجھیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ٹیچر ہوتی ہے نا تو اس نے اگر ہم نے ایگزام دیے ہیں تو وہ جس دن ہمارا ایگزام جو ہے، جس دن ہمیں نمبر ملنے ہوتے ہیں، پوزیشن آنی ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ ہماری اپنی ٹیچر کے آگے پیچھے پھرو تو تمہارے نمبر زیادہ آئیں گے، تو ہم اس دنیاوی جو کلاسیں ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے نا یہ بھی کر لیں گے، آؤ بھگت بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ لیکن وہ ہستی، وہ ذات کہ جو ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز کا بدلہ دینے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
ہم اس کے آگے پیچھے کیوں نہیں پھرتے؟ اس بات کی سمجھ جو ہے اگر انسان کو آ جائے تو انسان جو ہے کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں ہم لوگوں کی مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی کام رک جائے تو ہم دوسروں کو سفارشیں، رشوتیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس ذات کے کن کہنے سے وہ کام ہو جانا ہے، کن کہنے سے ہر چیز بدل جاتی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں رشوت دیتے؟ ہم اس کے آگے پیچھے کیوں نہیں پھرتے؟ اس کے لیے تو ہمیں محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں جانماز بچھا کے اس کے اوپر ہی بیٹھ کے اگر ہم اس سے مانگیں تو وہ ہماری ساری سفارشیں بھی قبول کرے گا اور ہماری ہر مدد کرنے کے لیے ایک پل میں تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کو ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ان میں کتنی دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم کبھی بھی اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچتے کہ ہم نے اگر ذرا سا بھی کوئی کام پڑ جائے ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہانڈی میں سے نمک ختم ہو جائے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر بازار سے خریدنے جاؤ۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی ایسی مدد مانگی ہے ہم نے اللہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر بازار سے خریدنے جاؤ۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسے ہیں، نمک ختم ہو گیا تو کیا، جو مرضی ختم ہو جائے ہم لے آئیں گے۔ لانا تو ہم نے ہی ہے نا، لیکن دے گا کون؟ دیتا کون ہے ہمیں؟ وہی ذات دیتی ہے نا کہ جس کے لیے ہم، جو مالک یوم الدین ہے، جو الرحمن ہے، رحیم ہے، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، سب کچھ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رحمان اور رحیم بن کے جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور رحیم وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کے دل میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، ان 70 ماؤں سے زیادہ پیار وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر رحم کرتی ہے، ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم اس سے مدد نہیں مانگتے، ہم جو ہے وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ وہ کس طرح؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے کیا ہم نے کبھی اس نماز کو سنبھال کے رکھا؟ کیا ایسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ جو نمازیں ہمیں قیامت والے دن فائدہ پہنچا سکیں؟ اپنی اپنی نمازوں پر اگر ہم غور کریں تو ہم صرف افراتفری میں، جلدی جلدی میں ہم سجدے کرتے ہیں، جلدی جلدی میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور ذہن میں 100 خیال آ رہے ہوتے ہیں، کھانا اوپر رکھا ہے، بچوں کو یہ دینا ہے، یہ کام ابھی باقی ہے، وہ کام ابھی کرنا ہے۔ نماز کو فٹافٹ سے سلام پھیری اور وہیں پر جا نماز طے کیا اور اٹھ کے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ کیا یہ طریقہ عبادت ہوتا ہے؟ کیا اس طرح وہ جو رب العالمین ہے اس کے آگے اس طرح سے سر جھکائے جاتے ہیں؟ اگر ہم اس طرح سے سر جھکائیں تو اللہ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کی ہمیں مدد مانگنی ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کیسا راستہ ہوگا سیدھا راستہ؟ یہ اللہ ہمیں بتائے گا۔ اور اللہ کی قسم اگر ہم اس قرآن کو پورا پڑھ لیں گے نا تو پھر ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود ہمیں سیدھا ایک مکمل راستہ جو سیدھا جنت تک جاتا ہوگا، وہ راستہ ہمارے لیے بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دعا مانگنے سے پہلے ایک بار ذہن میں یہ بات ضرور لانی چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں کیا ہم اپنے دل سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اہدنا الصراط المستقیم جب کہتے ہیں تو کیا ہم پورے دل سے اس بات کو مانگ رہے ہیں؟ اگر ہم پورے دل سے اس دعا کو مانگ رہے ہیں تو پھر
ہم اس دعا کو قبول ہوتا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں ہم دیکھ سکتے کہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے؟ یہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے نا، مکمل دعا ہے۔ ہم اگر اس فاتحہ کی ایک ایک آیت کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو جب ہم چاہیں گے ہی نہیں کہ یہ جو ہے دعا ہماری قبول ہو، تو پھر کس طرح قبول ہوگی؟ سیدھا راستہ اگر ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے تو پھر کیسے اللہ ہمیں دکھائے گا؟ اس کے لیے ہمیں خود کوشش، خود محنت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ ایک آدھا گھنٹہ اس قرآن کو دیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن باقی کا وقت آپ سے خود ہی لے لے گا۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ نے اس قرآن میں معجزہ دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا کبھی بھی جو ہے وہ سخت دل نہیں ہو سکتا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کو پورے دل سے پڑھے وہ کبھی بھی بھٹکے ہوئے رستے پر چلے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو آگے چل کے قرآن میں بتایا جائے گا۔ اس بات کا بھی جواب قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا صدیقین، سچے لوگ، شہداء جو شہید ہوتے ہیں، صالحین جو نیک ہوتے ہیں، اور علماء جو عالم ہیں، قرآن کے عالم۔ یہ 4 لوگ جو ہیں اللہ نے قرآن میں 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے کہ ان 4 لوگوں پر میں اپنا انعام کروں گا۔ تو پھر اگر ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ ہم جن پر تو نے انعام کیا، تو پھر اگر ہم یہ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کی قبولیت کے لیے شدت سے انتظار بھی کرنا ہوگا، اور شدت سے اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی ہوگی، کیونکہ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ سچے لوگ۔ پھر اگر ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ 4 کوالٹیاں جو ہیں اپنے اندر لانی ہیں۔ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی روح جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتی ہے، اور سچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے وہ اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ وہ جب ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں، فرشتوں میں جو ہے وہ یہ اس کا نام جو ہے وہ صدیقین لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں یا فرشتے جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں فلاں کے جو بہت ہی زیادہ سچا ہے، اس طرح کر کے اس کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں۔ باقی جو ڈیٹیل ہے ان 4 کی، انعام یافتہ لوگوں کی، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ چل کے پڑھیں گے۔ اتنی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی اس میں صرف ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے مین چیزیں ہیں۔ اگر تو ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں، یہ سورۃ فاتحہ کی ہی اگر ہم ڈیٹیل میں چلی جائیں، یقین کریں اگر ہم صرف الحمدللہ ہی کی تفسیر کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگی گزر جائے لیکن اس کی تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ تو صرف چند ایک لائنیں ہیں کہ جو میں بیان کر رہی ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں خود بھی ان باتوں پر عمل کر سکوں کہ جو میرے منہ سے نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہیں غضب ہوا اوپر ان کے اور نہ وہ بھٹکے ہوئے ہوں، یعنی کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا کہ جن پر تو نے غضب کیا ہو اور یا پھر وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بھٹکے ہوئے لوگ یا غضب کیے ہوئے لوگ، ان کا راستہ مجھے نہ دکھانا، لیکن ہم جو ہیں وہ چلتے ہی ان کے راستے پر ہیں۔ فرعون، نمرود اور اس طرح کی بنی اسرائیل کی قوم میں کئی ایسے آپ آگے چل کے پڑھیں گے لوگ تھے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو آج کل دیکھیں نا، یہ کرونا وائرس یہ اللہ کا غضب ہی تو ہے نا۔ تو یہ غضب کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ اللہ کی صحیح طرح سے عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ مین وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ ماسک پہن لیتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ اسباب پیدا کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ جب اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے،
جب دعائیں ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں کہ جو ہر بیماری ہر وبا سے محفوظ رکھتی ہیں، اگر ہم وہ پڑھ لیں تو ہمیں کسی ماسک کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ دعا پڑھ لینے سے سوائے موت کے کوئی بیماری نہیں آئے گی، جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ وہی بات کہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہے کہ نیوز اینکر جو ہیں اور ٹی وی میں جو آنے والی چینلوں میں جو آنے والی عورتیں ہیں، انہوں نے کرونا کے ڈر سے جو ہے وہ ماسک پہن لیے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے سر پہ دوپٹے نہیں لیے۔ یہ حال ہے مسلمان کا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس دعا کا نچوڑ کیا ہے؟ آمین۔ آمین اس کے بعد کہنا لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولضالین پڑھے تو چاہیے کہ باقی تمام لوگ آمین کہیں، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے مل جائے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک لفظ آمین، آمین کہنے سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بخش دیا جائے گا۔ اور آمین ایسا ہے کہ جیسے کسی خط کے اوپر مہر لگا کر دیتے ہیں نا، خط کو لفافے میں بند کیا، اوپر مہر لگا کر پوسٹ کر دی کہ وہ جہاں پر اس کا مہر کے اوپر ایڈریس ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے دعا کے بعد آمین کہنا اتنا ہی لازمی ہے کہ جتنا خط کے اوپر ایڈریس لکھنا یا مہر لگا لینا۔ اور آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا سن لے، اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو بڑے دھیان سے بڑے غور سے سنیں گے، اور انشاءاللہ مجھے فیڈ بیک ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیسا محسوس کیا سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے، سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور کس بات کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر میرے منہ سے کوئی غلطی سے کوئی نامناسب بات نکل گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔